نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس تصوف میں گزشتہ درس تھا کہ شوہر کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا چاہیے، اور آج ہے کہ بیویوں کو جو بیوی ہے اس کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، اور یہ اس درس کا درس یعنی تصوف کے اس عنوان پر آخری درس ہے اور انتہائی اہم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ رشتہ بنایا ہے اور دونوں کے ایک دوسرے پر اسی نے حق مقرر فرمائے ہیں۔ وہ خواتین کو یعنی جو بیویاں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس بات کو ذہن نشین رکھیں ہمہ وقت کہ ان پر ان کے شوہر کے بہت زیادہ حقوق ہیں، اور اگر ڈیپلی جا کر سوچیں گے نا گہری، تو یہ نکاح جو ہے نا یہ ایک قسم کی عورت یہ خادمہ ہوتی ہے اپنے شوہر کی، اگرچہ اس کی بہت سے حقیقتیں، لیکن اگر ویری ڈیپ اب جا کر سوچیں گے تو اصل حقیقت یہی ہے۔ تو جب ایک حقیقت ہے اور یہ عورت کو سوچنا چاہیے، اللہ نے بنائے اس قسم کی چیز ہے، آپ اس کا الٹ کریں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی میک، اس کی جو ہے نا بیسک چیز ہی یہی ہے۔ تو جب بنیاد ہی یہ ہے، اس کے جو اپوزٹ جائیں گے تو پھر معاملات خراب ہوں گے۔ پہلا فرسٹ یہ لیسن، یہ نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ شوہر کے ماتحت ہے، وہ شوہر کے ماتحت ہے، تو اس کو ماتحت ہی رہنا چاہیے، اسی میں اس کا کمال ہے، اسی سے سارے معاملات درست ہوتے ہیں۔ وہ جب وہ شوہر کے اوپر بالا دست ہونے کی کوشش کرے گی نا تو پھر سارے معاملات خراب ہوتے ہیں، کیونکہ قدرت کا نظام ہی ایسا نہیں ہے۔ اور یہ صرف ایک انسانوں میں یہ معاملہ نہیں ہے، باقی انسانوں کے علاوہ بھی جو جانور ہیں انہوں میں بھی یہی ہے۔ میل ہمیشہ بالا دست ہوتا ہے اور فیمیل ہمیشہ ہی زیر دست ہوتی ہے۔ تو جب یہ قدرت کے نظام میں ایسا ہی ہے تو پھر اس کو اللہ کا نظام، اللہ کا کائنات کا جو خالق مالک اس کے نظام کو سمجھ کر یہ قبول کرنا چاہیے یہ بات کہ میں زیر دست ہوں، میں خادمہ ہوں، میں لونڈی ہوں، میں کسی کے ماتحت ہوں۔ ظاہر بات ہے جو اوپر ہوگا اس کا تو حق ہمیشہ فائق ہوگا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شریعت میں اجازت ہوتی اللہ کے سوا بھی کسی کو سجدہ کرنے کی تو میں حکم دیتا کہ بیویاں اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں، لیکن شریعت میں سوا خدا تعالیٰ کی ذات کے کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لہذا یہ تو نہیں ہے تو اللہ کا شکر کرو، اللہ کا شکر کرو یہ حکم نہیں نازل ہوا۔ اب اس کی اتنا نہیں ہے تو بھائی باقی حق جس کو اللہ دے اس کو مانو نا، اس کو قبول کرو۔ پہلا حق یہ ہے کہ بیوی پر یہ شوہر کا حق ہے کہ بیوی شوہر کے گھر کے اندر رہے، گھر میں بیٹھے، اور بغیر اس کی اجازت کے اور اس کی اطلاع کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ جب بیوی بغیر شوہر کو بتائے، بغیر اطلاع دیے اس کے گھر سے نکلے گی تو پھر ہزاروں قسم کے خیالات دل و دماغ میں آئیں گے۔ یہ پہلا حق ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اس کو اس کی ایکٹیویٹیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اسی طرح، چلو یورپ میں تو مسئلہ الگ ہے، لیکن جو گرم ممالک ہیں وہاں کے ممالک مسئلہ الگ ہے۔ بلا ضرورت چھت پر بھی نہ جائے اور چھت پر جا کر ادھر جھانکے ادھر جھانکے۔ اسی طرح جہاں یعنی ونڈو کے سامنے کھڑے ہو کر
خدا کا شکر ہے یہ اب مسئلہ ختم ہوا ہے، ورنہ ایک وقت ہوتا تھا کہ دروازے کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی. ویسے یہ بری فطرت تھی، دروازہ کھول کر دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر باتیں کرتے رہنا کسی کے ساتھ، یہ بھی اجازت نہیں. یہ بھی باہر ہی جانا ہے، ونڈے میں بیٹھ کر باہر دیکھتے رہنا یہ بھی باہر جانا ہی ہے. یہ بھی انسان کے شوہر کے دل و دماغ میں کئی قسم کے سوالات کریٹ کرتے. اسی طرح کسی غیر مرد کے ساتھ بلا ضرورت اس کی اجازت کے بغیر ہی اور بلا اس کے بے حجابانہ باتیں کرنا، یہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے، اگر جو وہ مرد اس کا اپنے گھر میں کیوں نہ آئے. یعنی یہ باہر جانے کے ہی، بھائی تیرے اس مرد کے ساتھ کیا تعلق ہے. اسی طرح پڑوسیوں کے گھر میں جائیداد آنا جانا رکھنا، یہ بھی نہیں، بلا ضرورت نہیں. بھائی اپنے گھر میں رہو، تیرا تعلق نہ پڑوسی کسی مرد کو اپنے گھر میں آنے دو، کیونکہ وہ تو بالکل نیکسٹ ڈور ہوتے ہیں نا جی، ان کے بارے میں تو دماغ میں خیالات شیطان جلدی ڈالے گا. اور نہ ہی بیویاں عورتیں اپنے پڑوسیوں کے گھر میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جائیں، اور نہ ہی کسی پڑوسی کے کسی مرد کو اپنے گھر میں آنے دیں. الحمدللہ یہ باتیں تو نہیں ہے، لیکن ہمارا کام ہے بتانا. اب اگر بات کریں تو اپنے کسی کے بھی ساتھ، اپنے والدہ کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھابھیوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، اس کا شوہر کیسا بھی ہو، دوسرے کے ساتھ اپنے شوہر کی اچھائی کے سوا کوئی چیز بیان نہ کرے. اگر اسے کوئی چیز ناپسند ہے تو ڈائریکٹ اس کے ساتھ بات کرے. ایسی باتیں ہر جگہ اپنے شوہروں کی بدخوئیاں کرنا، ان کی عیوب کو بیان کرنا، یہ نقصان دہ چیز ہوتی ہے. کیونکہ باتیں جب انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے، کسی کے ساتھ بھی بات کریں، کہتے ہیں جو بات تم خود اپنے آپ میں اپنے لیے راز نہیں رکھ سکے، دوسرا وہ راز کیسے رہنے دیں گے. وہ باتیں اڑتی اڑتی پھر خود اس تک بھی پہنچاتی ہیں، اور پھر یہاں سے نفرت شروع ہوتی ہے. تو اپنے شوہر کے بارے میں، چاہے اپنے کوئی بھی ہو، اپنے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، سوائے نیکی کے، سوائے اچھائی کی، یہ ساری خرابیاں زبان سے بھی شروع ہوتی ہیں. تقریباً 95%، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جتنے گھروں میں اختلافات شروع ہوتے ہیں نا، اس کی زیادہ تر سبب زبان ہوتی ہے. اور یہ صرف میاں بیوی کا معاملہ نہیں ہے، باقی معاملات میں بھی فزیکل کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، ویری لیس، وہ تو شاید 1% بھی نہیں ہے. زیادہ تر تو لڑائیاں ہوتی ہی زبان کی وجہ سے. یہ کہہ دیا جی، وہ کہہ دیا جی، یہ ہو گئے جی، وہ ہو گئے، بس یہی مسئلے لگے رہتے ہیں، اسی سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اور کوئی بات جو میاں بیوی کے خصوصی تعلقات ہوں، وہ کسی کے ساتھ بیان نہ کرے، کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے. اور چونکہ خاوند باہر جاتا ہے اور اس نے اپنے گھر کے اخراجات چلانے کے لیے کام وغیرہ کرنا پڑتا ہے، تو مرد کی گھر کی کسی بھی چیز میں خیانت نہ کرے. کوئی بھی چیز کسی کو مرد کے نوٹس میں لائے بغیر کسی کو نہ دے، مرد کے نوٹس میں لا کر وہ دے. اور یہ گھر کا اپنا الگ الگ معاملات ہیں. البتہ کوئی گھر مہمان آ جاتا ہے تو اس کو چائے وغیرہ، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ان کی تو اجازت ہے، لیکن کوئی بڑا کام نہ کرے مالی بغیر اس کے نوٹس میں لائے اور اس کی اجازت کے بغیر. تو خامن سے یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. خامن سے جب بھی بات کریں نا، میں نے پہلے عرض کر دیا، 95 سے زیادہ جو معاملات بگڑتے ہیں زبان کی وجہ سے. جب بھی اپنے شوہر کے ساتھ بات کریں، نرم لب و لہجہ اختیار کریں. یہ جو سخت لب و لہجہ ہے نا، یہی تباہی کا باعث بنتا ہے. بھائی بات جب بھی کرے نرم لب و لہجہ میں کرے. اور گھر میں کوئی دوست آئے، کوئی مہمان آئے، کوئی بھی آئے،
وہ اس طرح شو نہ کرے یا بتانے کہ میں اس کی بیوی ہوں، بلکہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھے تاکہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کسی کو کہ یہ اس کی بیوی ہے، اپنے آپ کو چھپائے زیادہ سے زیادہ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کو دنیا کی کائنات کی سب سے حسین چیز بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب سے کائنات کی حسین چیز عورت ہے، لیکن اپنے حسن و جمال پر فخر نہ کرے اور اپنے شوہر کو بار بار نہ بتائے میں بڑی سونی ہوں، تو کہو جا گیا میں ہی بڑی سونی ہوں، ایڈی سونی تیرے کا ہار آ گئی ہیں، وہی اپنے اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کو بیان نہ کر، بیان نہ کر۔ اپنے کوئی بھی خوبی جب لوگ بیان کرتے ہیں نا تو پھر دوسروں میں ایک مقابلے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور دوسرا اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں حقیر، تو کوئی آدمی نہیں چاہتا میں حقیر ہوں، حقارت تو کوئی انسان پسند ہی نہیں کرتا، تو اگر کسی میں کوئی حسن جمال ہے تو اس کو پھر بیان نہ کرے اور فخر بھی نہ کرے، اور خامد کی ناشکری بھی نہ کرے، یہ نہ کہ میں جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں مجھے تو کوئی چیز تیری یعنی کوئی خیر دیکھا ہی نہیں ہے، یہ سخت ترین ناپسندیدہ کاموں میں بلکہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج کی رات میں جہنم میں گیا تو میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا مردوں کی نسبت جہنم میں، پوچھا سبب، فرمایا اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے، کوئی 20 سال 40 سال بھی ان کے ساتھ خیر خیر تر، ایک زندگی میں کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی وہ 40 سال کو بھول کر وہ ایک کو یاد رکھیں گے اور اس کو بیان کریں گے۔ بھائی برداشت کرو، اگر جس جو شوہر آپ کو ساری زندگی خوش رکھتا ہے تو اگر کوئی ایک بات اس نے کر بھی دی ہے بیچارے اس کو ہو بھی گئی ہے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے تو اس کو برداشت کرو، اور ہر وقت خرید و فروخت میں نہ لگے رہے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ گھر میں جو اختلافات لوگوں کے ہوتے ہیں نا ان کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے۔ میں نے اگلے یعنی آج صاحب یہ موجود تھے وہ طلاق، میں نے پوچھا بھائی وجہ کیا ہے، دونوں یعنی سب کچھ ٹھیک ہے ہر چیز ٹھیک، میں نے وجہ کیا، اجی یہ بولتی ہے، سب لگا نا جو بولتی ہے جو جواب دینا جو سبب بن گیا نا طلاق کا، وہ میں نے پوچھا بھائی کیوں، اجی یہ جواب دیتی ہے، تو بھائی نہ جواب دو، میرے کہنے کتنا اپنی زندگی کو آپ نے داغ لگا دیا، پریشانی کا شکار ہو جاؤ گے، تو اللہ کے بندو اپنی زبانوں پر کنٹرول کرو، بلا ضرورت خرید و فروخت نہ کرے، ضرورت کے مطابق کرے، بلا ضرورت نہ کرے، اور بلا کوئی وجہ نے طلاق کا بھی مطالبہ بار بار نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو جہنم میں جائیں گے نا وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں پر لعن و طعن کریں اور برا بھلا کہتی رہیں اور ان کی ناشکری کریں، اور جو طلاق کا مطالبہ کریں تو عورت کو بالکل طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، بالکل یہ لفظ زبان پر لانا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی مرد کرتا بھی جاتی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے پوچھ لے گا۔ تو یہ کچھ مسائل تھے کہ گھروں کے معاملات کو خوبصورت رکھنے کے لیے، بہترین زندگی گزارنے کے لیے کچھ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے مردوں پر ڈالی ہیں اور کچھ ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر ڈالی ہے۔ مرد اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اور عورتیں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ میں نے وہ عرض کر دیا سب سے بڑا مسئلہ زبان کا کنٹرول ہے، دو ہی چیزیں بس، یہ دو کنٹرول ہو جائیں تو سب کچھ، بلکہ 3 معاملات ہیں میرے نچوڑ ہے سارے معاملات، 3 چیزیں صحیح کر لو گھر میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا۔ پہلی چیز ہے زبان، اس کو ذرا سوچ سمجھ کر استعمال کرو۔ دوسری چیز ہے مال، اس کو ذرا بیلنس رکھ کر اس کو استعمال کرو، اعتماد کسی کا مجروح نہ ہونے دو۔ اور تیسری چیز اور یہ سب سے بڑی چیز ہے، ایک دوسرے کے جو متعلقین ہیں ان کی عزت ابرو، شوہر عورت کے بھی ان کے ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، چاچے بابے جو بھی ان کی عزت کرے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ شوہر کے ماں باپ بہن بھائی اعزا اقربا کی عزت کرے۔ جب یہ ان کی عزت کو نہیں کریں گے تو لازم
اس کے انتقام میں یہ بھی ان کی عزت نہیں پھر کرے گا۔ اور جب یہ عزت بے عزتی دو طرف سے شروع ہوتی تو یہاں ہی سے نفرت کا بیج پہلا پڑتا ہے، اور پھر وہ شیطان کو سارے دروازے کھل جاتے ہیں یہاں سے۔ تو یہ تین باتیں، زبان کنٹرول میں، مالی معاملات میں بیلنس، اور ادب احترام کا رشتہ ہر حال میں قائم رکھنا ہے، اور یہ آپس میں نہیں، جو ان کے متعلقین ان کے ساتھ۔ اللہ پاک ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔